بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے اور 10 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم قربانی کے اہم مسائل اور احکام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی بات ہوگی، اور جو لوگ قربانی نہ کر سکتے ہوں ان کے بارے میں کیا احکام ہے، ان سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، جو کہ حدیث کے ناظرین 10 ذی الحجہ یعنی پہلے عشرے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں کیا احکام ہے۔ 10 ذی الحجہ جو کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اس دن مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ میرے چینل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، ذی الحجہ جو کہ حج کا مہینہ ہے، ہر سال ہزاروں مسلمان مکہ میں حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اسلام کے اہم 5 رکنوں میں سے حج بھی ایک اہم رکن ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ، تو اس دن کی طرح وہ واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل حج ہے جو۔ ناظرین، اب ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ آیت کا ترجمہ سورۃ الفجر میں ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے بھی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک اور ذی الحجہ دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ گزرتے ہوئے گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اگر ان کے دل میں حج کی طلب اور تڑپ ہے، تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اللہ کی خوب عبادت کرے اور استغفار کی تسبیح کرے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، تو اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ کیونکہ حج کے پہلے 10 دنوں میں نیکیاں کرنا سال بھر کی نیکیوں کے برابر ہے، اس لیے ان دنوں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، یہ اللہ کے نزدیک بہت افضل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ واللہ اکبر والحمد للہ کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک کہنا چاہیے۔ یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہے۔ ناظرین، اب ہم قربانی کے احکام اور مسائل کی بات کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد قربانی کی جائے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کی جائے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے قربانی کی یا وقت گزرنے کے بعد، تو قربانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس صورت میں قربانی کا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے۔
قربانی کے وقت میں ہی قربانی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے لاکھوں روپے صدقہ کرنا ناکافی ہوگا۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو، اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالکیت 16 سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا پراپرٹی وغیرہ ہو تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذو الحجہ کے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس ضروری مکان کے پلاٹ کے علاوہ اگر پلاٹ ہے اور ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں تو یہ شخص بھی قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا باعث بنیں گی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف و قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز قربانی کا جانور قیامت کے دن وہ اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ فضیلت آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ یوم نحر میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ عبرانی شریف میں ہے کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیب والے جانور قربانی کے لیے ذبح کرنے سے منع فرمایا، مثلاً نمبر 1 بھینگا یا کانا ہو جس کی بینائی نہ ہو، یعنی آنکھ تو ہو لیکن دکھائی نہ دیتا ہو۔ نمبر 2 ایسا جانور جو لنگڑا ہو یا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ نمبر 3 بیمار جانور۔ نمبر 4 لاغر جانور جو کہ دبلا پتلا ہو اور چلنے میں دوسرے جانوروں سے پیچھے رہ جاتا ہو۔ نمبر 5 ایسا جانور جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو۔ نمبر 6 ایسا جانور جس کا سینگ کاٹ دیا گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو، یا بے جان سینگ ہو یا خراب ہو۔ نمبر 7 ناک کٹا۔ نمبر 8 دم کٹا۔ نمبر 9 ٹوٹے ہوئے دانتوں والا جانور۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لو، کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں۔ حدیث شریف کے مطابق جس شخص کے پاس قربانی کے لیے جانور نہ ہو، یعنی کہ وہ قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے، بلکہ عید کے روز نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد حجامت بنوائے اور ناخن کاٹے تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں میں اور مسکینوں میں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں،
اور تیسرا حصہ خود اپنے گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ثواب کی نیت سے اسے آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ اس سے لا علم ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔